جو پیرنٹس جو والدین اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے یہ فضیلت ہے، یہ بات کہی جاتی، اس قرآن کریم اس حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ جاؤ 10 آدمی کو پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤ، وہ پوچھے گا کیوں؟ کہے گا کہ مدرسہ شفیع العلوم میں تم نے جو حفظ کیا تھا آباد پور کے مدرسے میں حافظ صاحب کے سامنے میں 3 سال میں تم نے قرآن کریم کو یاد کیا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے؟ اسی قرآن کو یاد کرنے کی وجہ سے تم نے پوری زندگی تراویح کی نماز میں اس کو تم نے پڑھا سنایا، تمہارے سینے میں قرآن ہے، تو اسی لیے تم کو انعام پر ہم دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے خاندان میں 10 ایسے آدمیوں کو پکڑ لو، اپنے ساتھ لے لو اور ان کو لے کر جنت کے دروازے پر بلندے پر چڑھتے چلے جاؤ جیسا تم تراویح کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے۔ اسی لیے حافظ قرآن کے سر پر دستار باندھتے ہیں، کیوں کہ حافظ قرآن نے پورے قرآن کو محفوظ کیا اپنے سینے کے لیے۔ لیکن کہیں پر آپ نے سنا ہے کہ کسی بھی جہادی پیدا ہوئے مدرسے میں تو اس کی پگڑی باندھی جاتی؟ کہیں دیکھا کہ کسی مدرسے میں کوئی اگر حافظ بنا ہو تو اس کو کلاشن توپ دیا جاتا، اس کو تلوار دی جاتی؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ اگر ایسا دیا جاتا ہے تو کہاں دیا جاتا ہے؟ RSS کے کیمپ میں دیا جاتا ہے، بجرنگ دل کے کیمپ میں دیا جاتا ہے، BHP کے کیمپ میں دیا جاتا ہے۔ وسیم رضوی صاحب اندھا مت بنو، لکڑی کا چشمہ پہن کر بے وقوف مت بناؤ دنیا کے مسلمانوں کو، انسانوں کو، بھارت کے لوگوں کو۔ قرآن کے اندر امن کا میسج ہے، قرآن کریم کے اندر شانتی کا میسج ہے، قرآن میں زنا سے بچنے کا راستہ ہے تمہارے پاس۔ بتاؤ دنیا کی کسی کے کتاب کے پاس ہے ریگریٹ میں کہ زنا سے کیسے بچے؟ ریگریٹ کہے گا کہ آئی ڈونٹ نو۔ یہ جنید کے پاس ہے زنا سے بچنے کا راستہ؟ نہیں ہے۔ بائبل میں ہے؟ نہیں ہے۔ ماں بھوشیہ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پردے کو نافذ کرو، زنا کا ریشیو گھٹ جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ سماج کی بیٹی اور بیٹیاں پردے میں آ جائیں، نگاہیں نیچی کریں۔ You should to shut down your gaze and guard and protect your beauty and ornament in front of the people. Don't show your beauty, woman. Oh, say to the believing woman. اے پروفٹ کہہ دیجئے آپ مسلم عورتوں سے کہ راستے میں جائیں تو نگاہیں نیچی رکھے۔ جب ہماری بچیاں پردے میں آ جائیں گی، جب بے پردگی نہیں ہوگی، اس کی آنکھیں کوئی نہیں دیکھیں گے، اس کے بال پر کسی کی نظر نہیں پڑے گی، اس کے سر سے لے کر پیر تک اس کے نشیب و فراز میں اس کے باڈی لینگویج کو کوئی نہیں پرکھ پائے گا، تو پھر ہمارے نوجوانوں کی غلط نگاہیں ان پر نہیں پڑے گی، تو وہ پھر غلط ہمارے نوجوان جو سوچتے ہیں تو پھر سوچنے سے عاجز آ جائیں گے، زنا کا راستہ بند ہو جائے گا۔ کس نے راستہ بتایا زنا سے بچانے کے لیے؟ وسیم رضوی، آپ سے سوال ہے، تم جواب نہیں دے پاؤ گے، دنیا کی کوئی کتاب جواب نہیں دے پائے گی، مگر قرآن ایک ایک مسئلے کا حل تمہیں بتائے گا۔ قرآن تمہیں کورونا سے بھی بچائے گا، قرآن تمہیں اس دھرتی کے اوپر کووڈ-19 کی مہاماری سے بچائے گا۔ کیسے بچائے گا میں تمہیں بتاؤں گا، تم پڑھ کر تو دیکھو کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر تمام دنیا کی بیماری کا بھی علاج ہے۔ پردے میں لے آؤ، زنا کے ریشو کم ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر کورونا سے بھی بچنے کا راستہ اللہ نے بتایا۔ کیسے بتایا؟ آپ پڑھیے چھٹے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ اے مسلمانوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو دھو، منہ کو دھو۔ 1450 سال پہلے یہ بات کہی گئی۔ Allah sent down to the earth to teach the people and mention the clearly and openly. کن لوگوں کے لیے اللہ نے کلیئر کر کے کہا؟ انہی وسیم رضوی جیسے پاگل تھے، یہ کیا بتائیں، ان کے لیے کوئی الفاظ مناسب میرے پاس نہیں، بڑے خراب الفاظ آ رہے ہیں۔ کیا کہا قرآن نے 1450 سال پہلے؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہاتھ دھوئیے، یہ تو نماز کے وقت کی بات ہے۔ اگر آدمی دن میں 5 مرتبہ وضو کرے گا، ہاتھ دھوئے گا، تو بتائیے کورونا آئے گا؟ کورونا سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ جب کورونا آیا تھا 24 مارچ میں، بلکہ 24 فروری میں آیا تھا،
لیکن 1 سال تک اس کو جگہ دیا گیا. جیسے انگریز آئے تھے اس دیش میں سورت کی سرزمین پر تو ان کو 100 سال تک ان کو جگہ بنانے میں دیا گیا، ٹائم دیا گیا. بہادر شاہ ظفر سے پہلے جہانگیر بادشاہ نے ایسی سستی کی. جہانگیر جو تھا جہانگیر، ان کے سر میں درد ہوا. انہوں نے کہا کہ میرے سر کے درد کو سب سے پہلے تیزی میں کون ختم کرتا ہے؟ جو مجھے ختم کرے گا ان کو انعام دوں گا. تو انگریز آئے تھے، انگریز کے پاس گولی تھی، ٹیبلٹ کھلا دیا فوراً، وہ درد ختم ہو گیا اس کا. تو انگریز سے کہا کہ تم کو جو چاہیے بتاؤ. انہوں نے کہا کہ سر بنگال کا علاقہ چاہیے مجھے، بنگال دے دو، ہم کو وہاں زمین دے دو، ہم بزنس لگائیں گے. تو 100 سال لگ گئے تھے انگریز کو اپنا گھر بنانے میں. تو کورونا کو بھی ہندوستان میں لوگوں کے گلے میں، پیٹ میں، دل و دماغ میں جگہ بنانے میں کتنے دن کا موقع دیا تھا؟ 1 مہینے کا. 24 فروری سے لے کر 24 مارچ تک. 24 فروری کے اندر ہی تو بہت سارے لوگ آئے تھے. کوئی چائنا سے آیا تھا، کوئی امریکہ سے آیا تھا، کوئی لندن سے آیا. ایک امریکہ سے آیا تھا، ایک سفید آدمی، وہ بھی آیا تھا. اس کے پیچھے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے تھے. اگر وہ کروڑوں روپے غریبوں کو بانٹ دیتے تو آج غریب پریشان نہیں ہوتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں غریبی بھی آیا، غریبی کے ساتھ ساتھ میں کورونا بھی آیا. اب کورونا سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ کوئی دوائی تو ہونی چاہیے. کوئی دوائی نہیں. کورونا سے بچنے کے لیے 3 دوائی. پہلی دوائی کیا؟ واش یور ہینڈس، اپنے ہاتھ کو دھوئیے. دوسری دوائی کیا؟ ویئرنگ دا ماسک، منہ میں چابی لگائیے، منہ میں ماسک پہنیے. تیسری دوائی کیا؟ سوشل ڈسٹینسنگ، 6 فٹ کی دوری. پہلے تو 6 فٹ کی تھی، اب 2 فٹ کی آ گئی ہے. کسی طریقے سے تھوڑا سمجھ کر، یعنی الگ الگ ہو جائے، الگ الگ رہیے، ہاتھ مت ملائیے، مصافحہ مت کیجیے. پہلی چیز کیا؟ ہاتھ دھوئیے. آپ اپنے گھر پہ کباڑی ہے، اس کو بھی پکڑتے ہیں تو ہاتھ دھوئیے، پلیٹ پکڑتے ہیں تو ہاتھ دھوئیے. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ قرآن کیا کہتا؟ 5 ہی وقت کے ہاتھ دھو، تم ہاتھ دھو لو. لیکن نہیں مانتے وہ. کیوں؟ قرآن نے کہا I don't believe Quran. Why I follow the Quran? ہم قرآن کو کیوں مانیں؟ دشمنی اور عداوت کی وجہ سے اتر پردیش کے ہمارے لال مظفر صاحب نے کہا کہ لیو، ہٹاؤ، ہم قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی باتوں پر وشواس نہیں ہے. نہیں مانو گے تو چائنا سے کورونا آ کر منوائے گا. کہ نبی کی بات نہیں مانو گے، ہاتھ نہیں دھو گے دن میں 5 مرتبہ. لو، تم کو 1 گھنٹے میں 10 مرتبہ دھونا ہوگا، وہ بھی صابن کے ساتھ، ڈیٹول کے ساتھ. نہیں دھو گے تو کورونا چپک جائے گا. اب زبردستی مان